ویلنٹائن ڈے گزرا ہے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی، اور ایک بار پھر حسب معمول حسب روایت پاکستان میں اس دن قیامت کے موقع پر حلال اور حرام کی جو بحث ہے وہ ٹی وی چینل سے لے کے تمام پلیٹ فارمز پر ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو ملتی رہی۔ شامی صاحب، بیلیٹڈ ہیپی ویلنٹائن ڈے کل گزر گیا۔ اچھا، آپ نے منایا اس کو؟ ہم نے تو اس ایسا سچ نہیں منایا، گھر میں گزرا۔ چلیے، اصل میں دیکھیں یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے نا، آپ کے چہرے سے تو لگ رہا ہے کہ آپ کچھ اس کے ساتھ ہی دن گزارا ہے آپ نے۔ ہاں جی، تقریباً۔ دیکھیے، پہلی بات یہ حلال اور حرام کا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن بن گیا نا۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ہماری تہذیب جو ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور جو محبت جس طرح اظہار ہوتا ہے، اب مختلف روایات ہیں، یہ سینٹ جو ویلنٹائن ہے جی، ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب روم کا بادشاہ جو تھا اس نے شادیوں پر پابندی لگائی تو یہ شادی کرانی شروع کر دی، انہوں نے وائلیٹ کیا اس قانون کو، کیونکہ بادشاہ نے کہا کہ لوگ فوج میں جانے سے گھبرا رہے تھے، تو اب اس کی یاد میں پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، تو اس لیے بھی ان کی یاد منائی جاتی ہے۔ پھر دوسرے لوگ بعض دوسری کہانیاں بتاتے ہیں، لیکن بہرحال مغرب میں ایک محبت کا خاص مفہوم ہے، اس کی خاص آزادی ہے، اور اس میں یہ دن خاص کر و فر سے منایا جاتا ہے۔ پاکستان ایک اسلامک سوسائٹی ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، ہمارے ہاں ایک حدود و قیود ہے، محبت جو ہے خاص یعنی اس میں پس منظر میں اور اس میں ہم اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں ایکسپریشن لمیٹڈ اسکیل میں ہے۔ اب بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری تہذیب سے تعلق نہیں ہے، اس لیے ہمیں نہیں منانا چاہیے۔ ٹھیک۔ اور لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسے منانا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ اسے منانا چاہیے وہ منایا کریں، اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے وہ نہ منایا کریں، لیکن جو لوگ منانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں منائیں، ٹھیک، اور اس کو پبلک فورمز پہ آ کر اور اس طرح کی حرکات نہ کریں کہ جس سے دوسروں کے جذبات مجروح ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور ابھی تو آپ دیکھیں کہ جو صدر مملکت نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، صدر مملکت نے بھی یہ بات کہی نا کہ بھئی اب یہ ہماری تہذیب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نصیحت کے طور پر انہوں نے کہا کہ نہ منائے تو بہتر ہے آپ کے لیے۔ لیکن سر اس پہ اعتراض اگر آپ اجازت دیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو اور بھی اقلیتیں رہتی ہیں نا، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسیحی بھائی بھی ہیں، تو ان پر امپلیمنٹ ہوتا ہے نا، صدر تو پورے ملک کے صدر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں مسیحی رہتے ہوں، ہندو رہتے ہوں، ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، اور ایک مشرقی کلچر ہے، ایک تو اسلامی کلچر ہے نا، ایک مشرقی کلچر ہے، اس میں بھی حیا کا وہی تصور موجود ہے جو مسلمانوں کے ہاں، تو اس لیے ویسٹ اور ایسٹ کا ایک خاص فرق ہے، اسے بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسرے، جو پاکستان کا جو دستور کہتا ہے کہ پاکستان ایک اسلامک سوسائٹی ہے، اور یہاں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق زندگیاں گزارنے کے قابل بنائے، تو اس لیے صدر مملکت نے جو بات کی، بعض لوگوں نے اس پہ تنقید کی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان بدتمیز لوگوں کو کیا حق ہے صدر پہ تنقید کرنے کا، اور ان کو صدر صاحب نے جو بات کہی ہے، ایک بڑے کو یہی بات کہنی چاہیے اور نصیحت کرنی چاہیے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پولیس کو ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جائے، یہ کہا کہ بھئی آپ جیسے گھر میں آپ کے والدین آپ کو کرتے ہیں نا نصیحت کے، نماز پڑھ لیا کرو، سیر کیا کرو، اسی طریقے سے انہوں نے بھی وہ کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہمارے دانشور دوست ہیں، وہ ٹیلی ویژن بیٹھے کہہ رہے تھے بھئی کار ان کی استعمال کرتے ہیں، کپڑے ان کے استعمال کرتے ہیں، ٹائی ان کی استعمال کرتے ہیں، جو پینٹ کوٹ پہنتے ہیں وہ تو پاکستان تہذیب نہیں، تہذیب ہماری ہو گئی نا جب ہم نے اسے اڈاپٹ کر لیا، تو ہمارا کوئی لباس تو ہمارے لیے مقرر نہیں کیا گیا، تو میں نے کہا اگر یہی منطق مان لی جائے تو پھر تو کہنا چاہیے کہ سور کا گوشت بھی کھاؤ بھی، کیونکہ ہم سور کیوں نہیں کھاتے ہو، تو سور ہم یعنی مطلب مغرب سے ہم ہر چیز یعنی اس کو قبول کرنے کے تو ہمارے پابند نہیں ہے نا۔ اور سنیے، ایک ستارہ کیمیکل انڈسٹریز نے ایک اشتہار دیا اخبار میں، جس میں جو بے حیائی پھیلانے والے ہیں ویلنٹائن ڈے پر ان کو تنبیہ کی گئی، اور قرآن کی آیت بھی سنائی گئی کہ بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سورہ نور ہے۔ اب اس میں بھی ایک دانشور بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ اعتراض کر رہے تھے کہ جناب قرآن کی آیت کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، بھئی اگر مطلب کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا تو کیسے کیا جائے گا؟ قرآن تو ہے اس سے اگر رہنمائی لی جائے تو پہلے سن لیں آپ، بے حیائی جو پھیلاتے ہیں ان کو تو سختی کے ساتھ ان کو نبٹنا چاہیے، لیکن جو ایک اپنی حدود و قیود میں رہ کر کوئی تہوار منانا چاہیں تو اس میں تو کوئی تعارض نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ سب مختصر یہ جو منانا چاہیں اپنے گھر میں منائیں، جو نہیں منانا چاہتے وہ نہ منائیں، جو نہ منائیں، ٹھیک ہے، مگر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کے دوسرے کے پیچھے پڑے۔ بالکل، دونوں طرف سے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایک بڑا